دوستو یہ ہے فلسطین کا مشہور علاقہ ویسٹ بینک، جبکہ اس کے پیچھے یعنی کہ پڑوس میں ہی موجود ہے جارڈن دیش، اور ان دونوں کے بیچ میں موجود ہے ڈیڈ سی، وہی ڈیڈ سی کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ڈوبتی ہے۔ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ڈوبتی ہے۔ ایون اگر آپ لوگ خود بھی اس میں جا کر چھلانگ لگا دیں گے اور پانی کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، یعنی خود سے ہی ڈوبنے کی کوشش کریں گے، تب بھی اس کا پانی خود بخود آپ کو اوپر لا کر ہی چھوڑ دے گا۔ آج بھلے ہی فلسطین اور جارڈن کے بیچ میں موجود اس جگہ پر ہماری دنیا کا یہ عجیب و غریب ڈیڈ سی موجود ہو کہ جس کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ ہزاروں لوگ موجود رہتے ہیں، مگر عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں یعنی تینوں ہی مذہبوں کے مطابق آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں پر یہ دریا نہیں بلکہ ہماری دنیا کے دو بڑے ہی عالیشان اور امیر طاقتور شہر ہوا کرتے تھے، جن کو اتہاس میں سودوم اور گمورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی دوستو، اگر ریلیجیس پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو یہ ڈیڈ سی سیر و تفریح اور انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے، کیونکہ یہیں پر آباد ایک قوم پر کس طرح سے کسی دور میں خدا کی طرف سے نہ صرف عذاب نازل ہوا تھا بلکہ ان کو نمک کے ڈھیر میں بدل دیا گیا تھا۔ دوستو، قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ دونوں شہر کافی امیر اور ترقی یافتہ اور خوشحال ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے پاس اس دور کی ہر فیسلٹیز موجود تھی، زمین ان کی کافی ہری بھری تھی، کاشتکاری اچھی ہوا کرتی تھی، اناج خوب بڑھ چڑھ کر پیدا ہوا کرتا تھا، تو آس پاس کے علاقے کے جتنی بھی لوگ تھے وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر ان کے علاقے میں آ جایا کرتے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کی تعداد ان دونوں شہروں میں بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اب لوکل لوگ ہی پریشان ہونے لگے تھے۔ ایسے ہی ماحول میں شیطان نے فائدہ اٹھایا اور شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا اور یہ مشورہ دیا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ آس پاس کے لوگ تمہارے علاقوں میں آ کر آباد نہ ہوں تو تم ایسا کرو کہ ان لوگوں کے ساتھ غلط کام کرنا شروع کر دو۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان لوگوں نے ایسا ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ یعنی آسان اور نئی زبان میں اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ یہ سمجھیے کہ ان لوگوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے ساتھ وہ ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دی کہ جس کو ہم لوگ اینل کے نام سے جانتے ہیں۔ ان لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد ہی باہر کے مسافروں نے تو دھیرے دھیرے ان کے شہروں میں آنا چھوڑ ہی دیا، مگر ہوا یہ کہ جب تک ان لوگوں نے آنا چھوڑا تب تک ان لوگوں کے اندر یہ عادت، یہ ہیبٹ پوری طریقے سے ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ حال یہ ہوا کہ اب یہ آپس میں ہی اس ایکٹیویٹی کو کھلے عام کرنے لگے تھے۔ حالات اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ سودوم، گمورہ اور اس سے جڑی ہوئی جو 3 اور بستیاں تھیں، یہاں پر شادی ہونا یا پھر عورتوں کے ساتھ رشتے قائم کرنا لگ بھگ ختم سا ہو گیا تھا، کیونکہ مرد تو اپنی ضرورتیں مردوں کے ساتھ ہی پوری کر لے رہے تھے، اور تو اور ان علاقوں میں اب جو موج مستی اور عیاشیوں کی محفلیں وغیرہ ہوا کرتی تھیں، ان کے کانسیپٹ بھی بدل چکے تھے، کیونکہ ان میں ناچنے گانے والے بھی مرد ہی ہوا کرتے تھے اور ان کو بیٹھ کر دیکھنے والے، مزے لینے والے بھی مرد ہی ہوا کرتے تھے، یعنی کہ مرد اب مرد کو ہی اپنا محبوب بنانے لگے تھے۔ یہ تمام چیزیں اب اس علاقے کی عورتوں کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑی مصیبت بنتی جا رہی تھی، کیونکہ ان کے شوہر، ان کے مرد ان کو تنہائی میں وقت دینا تو دور بلکہ ان کے اوپر نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ دوستو، ایسے ہی ماحول میں اس پورے علاقے میں ایک لڑکی کی انٹری ہوئی، جو لڑکی نہ صرف حد سے زیادہ قابل بلکہ خوبصورت بھی تھی۔ اتہاس میں اس کو لاقیس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان کی ہی ایک بیٹی تھی کہ جس کو اپنے مشن کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ لاقیس سب سے پہلے تو ایک خوبصورت نوجوان امیر عورت کے طور پر ان لوگوں کی بستی میں داخل ہوئی، اور اس کے بعد اس بستی کی عورتوں کے سامنے رونے لگی۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر ایک مرد یعنی کہ ایک آدمی کی محبت میں گرفتار ہو کر مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو اب بتاؤ میرا یہ حسن، میری یہ جوانی کس کام کی ہے؟ میں تو پوری طریقے سے برباد ہو چکی ہوں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اب سودوم اور گمورہ کی جو باقی عورتیں تھیں ان لوگوں نے بھی اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور اس کو اپنے ہی گروپ یعنی اپنے ہی جیسے لوگوں کی لسٹ میں شامل کرنے لگیں۔
کچھ وقت لاقیس نے جب ان تمام لوگوں کے ساتھ بتایا تو ظاہر ہے وہ اس قوم کی عورتوں کا اعتماد یعنی کہ بھروسہ جیتنے میں بھی کامیاب ہو گئی، اور اس کے بعد ایک دن اس نے عورتوں کو بتایا کہ اگر ہمارے مردوں کو اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم لوگ بھی اپنی خواہشات ان کے بنا ہی پوری کر سکتے ہیں۔ لاقیس نے اس کام کے لیے سب سے پہلے قوم سدون کی ایک ایسی عورت کو چنا کہ جو نہ صرف امیر تھی بلکہ کافی اثردار بھی تھی، یعنی جس کا اپنی قوم کے اندر کافی انفلوئنس پایا جاتا تھا۔ لاقیس نے اس عورت کو ہر وہ طریقہ سکھائے کہ جن کے ذریعے سے ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کر سکتی تھی۔ بعد میں اس اثردار اور امیر عورت نے ان تمام طریقوں کو اپنی قوم کی باقی عورتوں پر بھی آزمانا شروع کر دیا، اور اس طرح سے اتہاس میں پہلی بار اس ایکٹیویٹی کا آغاز ہوا، اس ایکٹیویٹی کی شروعات ہوئی کہ جس کو ہم لوگ آج کے دور میں لیسبین کے نام سے جانتے ہیں، یعنی جس میں ایک عورت ہی عورت کے ساتھ جسمانی رشتے بناتی ہے۔ یہاں کی مایوس اور پریشان عورتیں کہ جن کے مرد پہلے ہی ان سے دوری بنا کر رکھتے تھے، ان میں اب یہ ایکٹیویٹی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کی پوری قوم ہی ایک ہی چیز میں لگ گئی، یعنی مرد مرد کے ساتھ رشتے بناتے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ رشتے بناتی۔ یہاں کے مردوں نے جب اپنی عورتوں کو دوسری عورتوں کے ساتھ ہی جوڑے بناتے ہوئے دیکھا تو ان کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو خود بھی آلریڈی اسی چیز میں پہلے سے ہی انوالو تھے۔ خدا کی طرف سے اس قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھی بھیجا گیا تھا، جن کو اتہاس میں لوط علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر یہ قوم پھر بھی باز نہ آئی اور ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے ان سارے کاموں کو کھلے عام کرتی رہیں۔ مگر آخر میں جب ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بھی ایک نہ سنی اور ان کی بھی نافرمانیاں کرنا جاری رکھیں تو خدا کی طرف سے ان کو پنش کیا گیا، یعنی ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا، جس عذاب میں ان کے اوپر پتھروں کی برسات تک ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آج تک زمین کا یہ خاص علاقہ زمین کے باقی علاقے سے کافی نیچے تک دھسا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ہی پانی جاری ہے، یعنی پانی رواں دواں ہے، جس کو ہم لوگ ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں۔ نازل ہونے والے اس خطرناک اور بھیانک عذاب کی وجہ سے یہ دونوں شہر اور اس میں رہنے والے تمام لوگ ہماری اس دنیا کے نقشے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ اس قوم کا ذکر مسلمانوں کی سب سے پوتر کتاب یعنی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی انجیل اور یہودیوں کے تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز ہمیشہ پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔